بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کتاب الملخص الفقہی جو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی تصنیف ہے، اس کتاب میں سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور طہارت کا باب چل رہا ہے، طہارت کے تعلق سے بیان چل رہا ہے۔ اور طہارت میں ہم لوگ کہاں پہنچے تھے؟ وضو کی شرطیں بیان ہو چکی، اور وضو کے کیا ارکان بیان ہو چکے، واجبات بیان ہو گئے، واجب کیا ہے وہ بیان ہو گیا، اور یہ تسمیہ تھا صرف ایک بسم اللہ کہنا، اور سنتیں بیان ہو گئی۔ اب آتے ہیں باب فی بیان صفت الوضوء، فی بیان صفت الوضوء، وضو کی صفت کیسے، شروع سے دیکھیں گے۔ کہتے ہیں شیخ بعد ان عرفت شرائط الوضوء وفرائضہ، اس کے بعد کہ تم نے جان لیا وضو کے شرطیں کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی سنن کیا ہیں، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ کأنک تطلعت، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب تم اس انتظار میں ہوگے یا اس چیز کو جاننے کی کوشش کرو گے کہ پوری وضو کی صفت کیسی ہے شروع سے آخر تک، جس پر ان احکام کی تطبیق کی جائے۔ اور یہ پوری وضو کی صفت ہے المشتمل علی الفروض والسنن، جس میں پوری فرض اور سنتیں شامل ہیں شریعت کے نصوص سے، تاکہ تم ان کے مطابق عمل کرو انشاءاللہ۔ کہتے ہیں فصفت الوضوء ان ینوی الوضوء لما یشرع له الوضوء من صلاۃ ونحوها، سب سے پہلے نیت، اور نیت کیا ہے؟ شرطوں میں سے ہے یا واجبات میں سے ہے یا سنتوں میں سے ہے؟ شرط میں سے ہے نیت ہونا، اور نیت یا تو صلاح کی نیت ہو یا وضو کرنے کی نیت ہو، یا جس چیز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اس کی نیت۔ مثال کے طور پر ایک شخص صلاح کے لیے اٹھ رہا ہے، تو صلاح کے لیے کیا ہے؟ شرطوں میں سے وضو ہونا، تو وہ اٹھتا ہے صلاح کے لیے، تو یہ کافی ہے کہ صلاح کی نیت سے وہ وضو کرے۔ واضح ہے؟ یا قرآن کو چھو کر قرآن کو اٹھانے کے لیے وضو کرے، تو جو قرآن کے لیے اس نے وضو کیا ہے اس سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اور صلاح کے لیے جو اس نے وضو کیا ہے اس سے وہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ثم یقول، پھر کہے گا بسم اللہ، واجب ہے یہ بسم اللہ کہنا۔ اگر چھوٹ گیا، بعض اہل علم کے نزدیک سنت ہے، بعض اہل علم کے نزدیک سنت ہے، لیکن پڑھنا بہتر ہے۔ اگر بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، بھول گئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے کہ پڑھ لیں۔ ثم یغسل کفیہ 3 مرات، پھر 3 مرتبہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھوئے، 3 مرتبہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھوئے۔ یہ 3 مرتبہ ہتھیلیوں کو دھونا وضو میں سنت ہے، لیکن ایک حالت میں واجب ہے۔ ہاں، بارک اللہ فیک، جب سو کر آپ اٹھیں رات کی نیند میں، رات میں جب آپ اٹھتے ہیں اور وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا کسی برتن سے اگر آپ کو پانی لینا ہے اور تو برتن میں سیدھا ہاتھ نہ ڈالیں، بلکہ کسی ڈول وغیرہ سے نکال کر اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ پہلے دھوئیں۔ 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد پھر آپ اس سے پانی سے چلو سے لے کر کلی کر سکتے ہیں اور پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہاتھ دھونا کیا ہے؟ یہ فرض واجب ہے رات کی نیند کے بعد۔ اور یہ تعبدی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا ہاتھ تو رات بھر ہم نے اس کو گلوز میں دستانے میں رکھا ہے، کچھ نجاست نہیں لگی کیونکہ میں نے وضو کر کے پہنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد میں نے دستانہ، ٹھنڈ کا موسم ہے، اور میں نے دستانے پہنے اور دستانے میں نے ایسے ہی چھوڑ دیے۔ صبح اٹھا کیا میں پھر بھی ہاتھ دوں گا؟ ابھی تو کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ میرا ہاتھ کہاں گزرا رات میں۔ پھر بھی اہل علم کے قول کے مطابق، کیونکہ اس کی علت نہیں معلوم ہے، وجہ نہیں معلوم ہے، اس لیے یہ تعبدی ہے، اور یہی قول اللہ عالم یہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔
پھر بسم اللہ کہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا. تو وضو کے پہلے، اصل میں وضو کے پہلے 2 بار، یہ 3 بار ہاتھ کو دھونا یہ سنت ہے شروع میں. ثم يتمضمض 3 مرات، پھر 3 مرتبہ کیا کرے، وہ کلی کرے. ويستنشق 3 مرات وينثر الماء من انفه بيساره. اب یہاں پر دیکھو کیا کرنا ہے. پانی لے کر اب ہاتھ آپ نے دھو لیا 3 مرتبہ. اب آپ پانی کے اندر بھی ہاتھ ڈال کر چلو سے لے سکتے ہیں، جزاک اللہ خیر، یا آپ کسی ڈول سے لے لیں اور کلی اور ناک میں پانی ڈالیں. بہتر ہے، سنت یہ ہے کہ ایک چلو سے آدھے سے کلی کریں، آدھے کو ناک میں ڈالیں. 3 چیزیں میں نے بتائی تھی یہاں پر، اور یہ وضو کے واجبات میں سے ہے. چہرہ دھونا، چہرہ دھونا یہاں سے شروع ہوتا ہے واجب وضو کا، اور اس میں 3 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں. چہرے دھونے میں سنت یہ ہے، الفاظ پہ غور کرو اور عادت ڈالو سننے کی غور سے، کہ جب میں کہوں سنت تو کیا معنی ہے اس کا، واجب تو اس کا کیا معنی ہے. وضو میں پہلا رکن پہلا جو ہے واجب یا رکن چہرہ دھونا ہے. سنت یہ ہے کہ پہلے کلی اور ناک میں پانی ڈالیں. تو اگر کسی نے کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا اور پھر ناک کے اندر پانی کو نرم ہڈی تک کم سے کم چڑھائے، نرم جو ہے نا ناک کا حصہ وہاں تک چڑھائے کم سے کم. اس میں مبالغہ کرنا سنت ہے، یہاں تک کہ سخت ہڈی تک پانی کو ناک کے اندر تک چڑھائے، یہ مبالغہ کرنا سنت ہے، سوائے ایک حالت میں کہ وہ روزے کی حالت میں ہو، جیسے کہ حدیث میں ہے بالغوا فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. استنشاق کہتے ہیں ہوے کے ساتھ پانی کو ناک پر چڑھانا. 3 مرتبہ کرو، 3 مرتبہ نہیں، مبالغہ کرو استنشاق میں، الا یہ کہ تم روزے کی حالت میں. یہ ہے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا. کلی کرنے میں منہ میں پانی کو گھمانا یہ ضروری ہے، نہیں تو کلی نہیں. اگر کسی نے پانی لیا منہ میں اور پھینک دیا فوراً، اس کو مضمضہ نہیں کہتے ہیں. مضمضہ اس وقت کہیں گے جب پانی کو منہ میں گھمائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہے مضمضہ، ناک میں پانی چڑھانا. استنشاق اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا، پانی ہوا سے پانی کو نکال دینا، یہ کیا کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں استنثار. یہ مضمضہ اور استنشاق یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، واجب ہے. چہرے کو دھونا، اس کے بعد چہرے کو دھوئیں، اس کے بعد چہرے کو دھوئیں، یہ سنت ہے. اس کے بعد چہرے کو دھونا. تو اگر کسی شخص نے غلطی سے چہرے کو پہلے دھو لیا اور کلی اور ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا، اور اسی وقت ہم کہیں گے کہ تم اب کلی اور ناک میں پانی ڈال لو، تمہارا وضو صحیح ہے. لیکن چہرے کو دھونا، اگر کلی اور ناک میں پانی کو پہلے کرنا، یہ سنت ہے. واضح ہے، سمجھ میں آئی فرق؟ اس کے بعد وَيَغْسِلْ وَجْهَهُ 3 مرات، چہرے کو 3 مرتبہ دھوئے. ایک مرتبہ دھونا، ایک مرتبہ کلی کرنا یا ایک مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا یہ واجب ہے، یہ رکن ہے. 2 بار کرنا جائز ہے، 3 بار سنت ہے، یا 2 بار بھی سنت ہے، 3 بار بھی کر سکتے ہیں، لیکن 3 بار سے زیادہ نہیں کرنا ہے. وسوسہ کے کاٹنے کا راستہ یہ 3 بار کے زیادہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو وسوسہ آپ کو 10 بار کرا دے گا چہرہ دھونے پر مجبور. ٹھیک ہے. وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى ما انحدر من اللحيين والذقن. حد کہاں سے، سر کا حد کیا ہے، یہ بال نکلنے کی جو جگہ ہے. شیخ کہتے ہیں وحد الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد، عام طور پر جہاں سے بال نکلتا ہے. اب کوئی کسی کے سر میں بال ہی نہیں ہے یا کوئی چندلا ہے تو یہ نہیں کہ یہ یہاں سے سر کو دھوئے گا، نہیں، جہاں سے عام طور پر بال نکلتا ہے. من منابت شعر الراس المعتاد الى ما انحدر من اللحية، یہاں تک جو ٹھڈی تک. اور یہ دونوں ہڈی جو ہے نا، یہ جو ٹھڈی پر آ کے مل جاتی ہے، یہ ہڈی مینڈیبل جس کو کہتے ہیں، یہ ہڈی اور یہ ٹھڈی. اچھا،
اور شیخ بتا رہے ہیں یہ ہڈی ایک طرف ادھر سے آتی ہے دائیں طرف سے، ایک بائیں طرف سے آ کر کے ٹھڈی پر مل جاتی ہے. وشعر اللحیہ من الوجہ، اور جب وہ چہرہ دھوگا تو داڑھی کے بال کو بھی دھوگا. تو پانی جب گرے گا، اگر داڑھی گھنی ہے تو اوپر کے پورے بال اگر بھیگ جاتا ہے تو کافی ہے، اور اگر داڑھی ہلکی ہے تو چمڑا بھی بھیگنا چاہیے داڑھی کے ساتھ. ٹھیک ہے، داڑھی اگر بہت گھنی ہے تو اوپر تک پانی بہنا ضروری ہے. اور جب چہرہ دھو لے تو ایک بار بھی دھو سکتا ہے، 2 بار بھی، تو چہرے میں پانی لے کر یہ پانی کو بہانا ہے چہرے پر. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک چلو پانی لے کر کے داڑھی کا خلال کر لے. یہ سنت ہے. داڑھی کا خلال کرنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے. تو شیخ کہتے ہیں کہ داڑھی کا جو بال ہے یہ بھی چہرے میں سے ہے، تو اس کو دھونا بھی واجب ہے. فیجب غسلہ ولو طال، گرچہ داڑھی لمبی کیوں نہ ہو. فإن كانت اللحیہ خفیفۃ الشعر، اگر داڑھی میں بال کم ہے، وجب غسل باطنها، تو اس کے اندر کا دھونا ظاہر، اندر اور اوپر کا، یعنی داڑھی کے اوپر اور چمڑے کا تک پانی پہنچنا ضروری ہے. اگر داڑھی ہلکی ہے، ہلکی ہے کیسے پتہ چلے گی داڑھی ہلکی ہے؟ کہ داڑھی سے چمڑا نظر آئے. ٹھیک ہے، تو داڑھی کے بال صرف اوپر سے نہیں بلکہ چمڑے کو بھی دھونا ضروری ہے. وَإِنْ كَانَتْ كَثِيفَةً أَيْ سَاتِرَةً لِلْجِلْدِ، اور اگر داڑھی گھنی ہے، گھنی کا معنی کیا ہوا؟ چمڑے کو اگر وہ چھپا دیتی ہے. وجب غسل ظاہرها، اوپر کی داڑھی کو دھونا ضروری ہے. وَيُسْتَحَبْ تَخْلِيلُ بَاطِنِهَا مَعَهُ كَمَا تَقَدَّمَ، اور اندر داڑھی کے اندر خلال کرنا یہ مستحب ہے. وَحَدُّ الْوَجْهِ عَرْضًا مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، چوڑائی میں کان کی، جو یہاں کان کی لو سے کان تک ہے یہ چہرہ، لمبائی بتا دی گئی اور چوڑائی یہ ہے. یعنی اگر کسی نے چہرے کو دھویا اور یہ حصہ عام طور پر بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یہ دیکھو، یہ داڑھی اور کان کے بیچ کا جو ہے، دیکھ رہے ہو یہ حصہ بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. یہ پانی دھونا ضروری ہے. سمجھ گئے؟ یہ چہرے میں سے ہے. کان نہیں دھونا ہے، کان پر مسح کرنا ہے بعد میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. والأذنان من الرأس فیمسحان معه كما تقدم، اور کان سر میں سے، تو سر کا جب مسح کریں گے جو آگے بیان ہوگا تو اس کے بعد کان کا مسح کریں گے، اس کے آگے کیفیت بیان ہوگی. ثم یغسل یدیہ علی المرفقین، پھر اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئے. کہاں سے دھونا ہے؟ انگلیوں کے پور سے، ناخن سمیت. یہ والا ہاتھ دھونا، یہ نہیں کہیں گے پہلے دھو چکے، یہ دھونا واجب ہے. ٹھیک ہے، رکن میں سے. ہاتھ کہاں تک دھوں گے؟ کوہنیوں سمیت، کوہنیوں سمیت دھوں گے. درس کے بعد وہ ویڈیو وضو کا گروپ میں بھیجنا ہے، اس کو ضروری ہے. آپ کو انشاءاللہ وضو کا پورا پریکٹیکل طریقہ درس کے بعد بھیج دیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کیسے وضو کرتے ہیں، اس کو شیئر کریں دوسروں تک. ٹھیک ہے، اسے عام کریں. اور یہ علم کے نشر کرنے میں سے کہ کوئی فائدے کی چیز آپ دیکھتے ہیں، اور یہ وسائل الحمدللہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے، اس میں کنجوسی مت کریں. اس میں کوئی آپ کو خرچ نہیں پڑ رہا ہے، کوئی بھی محنت زیادہ نہیں، بس آپ کو اتنی فالتو چیز لوگ کلک کر کے فارورڈ کرتے رہتے ہیں. جو خیر کی چیز ہے، ہو سکتا ہے تمہارے اس خیر سے کوئی وضو کرنا ٹھیک سے نہیں جانتا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ سیکھ جائے، تم کو اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا. تم نے ایک خیر کی طرف کسی بھائی کی رہنمائی کر دی. تو یہ موقع کے تلاش میں رہو، خیر کی تلاش میں. اس میں سستی اور اس میں کنجوسی مت کرو. اس میں کوئی خرچ نہیں، کوئی محنت نہیں ہے تمہارے لیے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کہ آج وسائل موجود ہے ہمارے پاس. ان وسائل کا اچھی طرح سے استعمال کرو، یہ ذہین شخص کہلائے گا. یہ ہے اصل آپ کی عقل مندی کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں.
تو حد اس کی بتا رہے ہیں شیخ، من رؤوس الاصابع مع الاظافر، ہاتھ انگلیوں کی پور سے لے کر ناخن سمیت کہاں تک ہے؟ الى اول العضد، یہاں تک کہنیوں سمیت. ولا بد ان يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الاظافر حتى يتبلغ. ایک چیز اور جو اہم چیز شیخ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہ چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہیں ہاتھ میں، عام طور پر نیل پالش عورتوں کی ہوتی ہے، اور کوئی پینٹ کر رہا ہے تو اس کا پینٹ ہاتھ میں لگ جاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے ہوٹل وغیرہ میں تو اس میں آٹا وغیرہ لگ جاتا ہے، تو اس کو ہٹانا جو پانی سے رکاوٹ پانی کو جو روک دے، چمڑے تک پہنچنے سے پانی کو جو روک دے، اس کو ہٹانا پہلے ضروری ہے. تو اگر اس جو وضو کے اعضاء جسے دھویا جاتا ہے اگر اس میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے یا آپ نے کچھ ساٹنے کے لیے لگائے، وہ آپ کے ہاتھ پر ایک پرت جم گئی ہے اس کی، تو اس کو ہٹانا ضروری ہے وضو کرنے سے پہلے، نہیں تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اس میں رنگ شامل نہیں ہے، جو رنگ آپ کے ہاتھ میں لگ جائے، رنگ لگ گیا تو وہ رنگ چمڑے پر جو رنگ آ گیا ہے تو اس میں کوئی جرم یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک پرت بنا رہی ہے. اب جیسے مہندی ہے، مہندی کا رنگ لگنے سے کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو چیز ہے یا گوند وغیرہ لگ گیا ہے، ناخن میں لگ گیا ہے، یہ نیل پالش ہے عورتوں کا، تو یہ سب چیز کو ہٹانا ضروری ہے وضو کرنے سے پہلے تاکہ پانی ان اعضاء پر چلا جائے. پھر شیخ کہتے ہیں ثم یمسح کل رأسہ واذنیہ، پھر اپنے پورے سر اور کانوں کا مسح کرے. سر کا مسح کیا ٹوپی پر ہوگا؟ ٹوپی پر نہیں ہو سکتا. تو سر کا مسح کیسے کریں گے؟ دیکھو، ہاتھ کو پیچھے تک لے جائیں گے گدی تک، اور پھر وہاں سے واپس لائیں گے، اور اس کے بعد اپنے کانوں کو اور کان کے اوپر مسح کریں گے اس انگوٹھے سے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد گردن کا مسح کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی صحیح دلیل نہیں موجود ہے. بعض لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، دیکھا آپ نے، اور بعض لوگ یہ تو سنت ہے ہی نہیں، یہ تو سنت نہیں، سنت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. بعض لوگ کچھ بدعت بھی کرتے ہیں یہاں پر، دیکھا ہے آپ لوگوں نے. یہ منع کرو، جب وضو کر رہے ہو مسجد میں بیٹھے ہو، بعض لوگ کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ بیٹھ کر اس کے بغل میں تھوڑا اپنے زبان کو، ہونٹ کو جب سیکھ رہے ہو کچھ حرکت کرو. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ تم کو یہ بولے گا کہ مت میرے معاملے میں پڑھو، یہی ہو سکتا ہے نا. اور کیا کرے گا؟ کیا مار پیٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا، انشاءاللہ مار پیٹ نہیں ہوگی. بولو کہ یہ جو ہے سنت نہیں، یہ بدعت ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، اور عبادت ہے یہ، اور عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ضروری ہے. سر کو ایک بار مسح کرنا، سر میں پورا ہاتھ لے جانا، یہاں تک پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے. پورے سر کا مسح کرنا ایک بار، مسح ایک بار ہوتا ہے، 3 بار نہیں ہوتا ہے، ایک بار. تو سر کا مسح میں آپ سر کو پیچھے لے جائیں، اور سنت یہ ہے کہ واپس وہیں پر لے آئیں. واجب ہے ایک بار کم سے کم مسح کرنا، اور سنت ہے واپس وہاں پر لانا. ٹھیک ہے؟ اور کان کا مسح کریں گے بس جیسے بتا دیا آپ کو. ثم يدخل اصبعيه السبابتين في خرق اذنيه ويمسح ظاهرهما بابهاميه، بتا چکے. ثم يغسل رجليه 3 مرات مع الكعبين، ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھونا. ٹخنے تو آپ جانتے ہی ہیں، اور وہ ویڈیو چلا جائے گا، ٹھیک ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا. والكعبان هما العظمان الناتئان في اسفل الساق، یہ آپ جانتے ہیں ٹخنے کس کو کہتے ہیں. ومن كان مقطوع اليد او الرجل، کسی کا اگر ہاتھ اور پیر کٹ گیا ہے، کٹا ہوا ہے، فإنه يغسل ما بقي من الذراع او الرجل، مان لو کسی کا ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا ہے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی وجہ سے ہاتھ کٹ گیا یہاں سے، تو اب ہاتھ یہاں سے صرف اتنا دھوگا جتنا باقی ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اسی طرح کسی کا پاؤں کٹ گیا ہے تو اگر وہ ٹخنوں سے اوپر کٹا ہوا ہے تب تو کچھ نہیں کرنا ہے،
لیکن ٹخنے سے نیچے اگر کٹا ہوا ہے تو اتنے حصے کو صرف وہ دھو لے گا. سمجھ گئے؟ بارک اللہ فیکم. یہاں پہ ایک چیز شیخ کہتے ہیں فَإِن قَطَعَ مِن مفصل المرفق، اگر یہاں تک جوڑ پر کٹ گیا ہے، اس کا جوڑ پر اگر کٹا ہے ہاتھ، تو صرف یہ اوپر کے حصے کو دھوگا بس. سمجھ گئے؟ کیونکہ مرفقین کو دھونا بھی شامل ہے اس میں، ہے نا. تو یہ جو حصہ ہے اس کو دھو لے گا، صرف جو اس کے ہاتھ کا یہ حصہ جہاں پر سے اس جوڑ ہے اس کے ہاتھ کا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر وہ گھٹنے سے نیچے کٹا ہے تو گھٹنا نہیں، ٹخنے سے نیچے کٹا ہے تو ٹخنے کے، وَإِن قَطَعَ مِنَ الْكَعْبِ، اگر کعب سے کٹا ہوا ہے تو اس پاؤں کے نیچے کا حصہ کو صرف دھو لے گا بس. لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. لیکن اگر کسی کا گھٹنے سے کٹا ہوا ہے یا ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا ہے تو اس کو کچھ نہیں کرنا ہے. اگر ہاتھ یہاں سے کٹا ہے تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. جب میں کسی چیز کا تمہیں حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اس کو کرو، جہاں تک تمہاری استطاعت ہو. تو یہاں پر تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے تو اس کو دھو دیں گے، اور اگر وہ بھی حصہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں کرنا ہے. ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا، اس کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ وضو سے فارغ ہونے کے بعد جو صفت ہم ذکر کی گئی. شیخ کہتے ہیں يرفع بصره الى السماء ويقول ما ورد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الادعية في هذه الحالة ومن ذلك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ دعا پڑھے گا. شیخ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف کرے گا اور یہ دعا پڑھے گا. آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہ دعا کرنا، اس کے لیے مجھے دلیل نہیں ملی، میں دیکھوں گا اس کو کہ کیا یہ سنت سے ثابت ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ جو ہے صحیح ہے حدیث، یہ مسلم نے اسے روایت کیا ہے. اور پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ جو روایت ہے یہ ترمذی نے روایت کیا ہے، لیکن اس روایت میں جیسے کہ گزرا، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں جو راوی ہیں اس کی وجہ سے یہ سندن اس پر کلام ہے، لیکن اگر کوئی کبھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ بعض سلف سے وضو کے بعد یہ بھی ہے. جو مجلس ہم لوگ ختم کرتے ہیں اس میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ یہی پڑھتے ہیں نا. کب پڑھنا چاہیے؟ مجلس کے اختتام پر. اور کب پڑھنا چاہیے؟ تو مجلس کا اختتام یہیں پہ ہم کرتے ہیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ اور کہاں پہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں، کس چیز کے لیے؟ نہیں، جس نے پڑھ لیا وہ ہے بس. تو یہیں پہ رکتے ہیں کیونکہ وقت پہ زیادہ ہو جائے گا، اور اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے، کیونکہ شیخ کچھ وسوسے کے تعلق سے یہ بات لائیں گے، اور اس کے بعد آئے گا کہ موزے پر، امامہ پر، اور عورتیں اپنے اس پہ کیسے مسح کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں، اس کا تعلق آگے آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.